اسی طرح سے چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ یا لطیف اور 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز پڑھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ ان دنوں بہت زیادہ مشغولیتوں کی وجہ سے آپ کے روبرو حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ کچھ معمولات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ آپ حضرات کی محبت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے روبرو حاضر ہونے میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ تمام ہی حضرات اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے اور لمبی چوڑی بات کیے بغیر ہم آج یہ کمنٹ لے رہے ہیں محمد ذاکر عباسی شہید نگر کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت اگر کسی کا یہاں انتقال ہو جائے تو اس کے تیجے وغیرہ کا کھانا کیسا ہے؟ اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کے ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 40واں یا کوئی بھی وقت یا دن یا کوئی بھی طریقہ خاص کرنا یہ شریعت میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ ثواب سمجھ کر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ غمی ہو یا خوشی ہو، کسی بھی حال میں دین کے احکامات سے روگردانی نہ کرے، بلکہ ہر خوشی اور غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس پر چلنے کی پوری کوشش کرے۔ غم کے موقع پر غیر شرعی رسومات و بدعات جیسے تیجا، 10واں، 40واں، برسی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ مردے کے لیے ایصال ثواب تو ہر وقت اور ہر موقع پر کرنا جائز ہے، اور میت کو، مردے کو اس کا فائدہ پہنچتا بھی ہے۔ اس لیے گھر میں جو لوگ اتفاقی طور پر جمع ہوں اور اعلان اور دعوت کے بغیر وہ لوگ اپنی خوشی سے کچھ پڑھ لیں، اس کے اندر دن وغیرہ کی بھی کوئی تخصیص نہ ہو کہ فلاں دن ہی جمع ہونا ہے یا فلاں دن کے فلاں وقت میں جمع ہونا ہے، اس طرح کی کوئی تخصیص نہ ہو، اس طرح خاص نہ ہو، اور قرآن کریم پڑھنے کے بدلے میں اجرت کا لین دین بھی نہ ہو، تو پھر اس کی اجازت ہے، مگر اس کے لیے 30ویں دن، 10ویں دن، 20ویں دن اور 40ویں دن اور سال کو خاص کرنا، ان تمام چیزوں کی تخصیص کرنا یہ چیز شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اس زمانے میں تیجا، 10واں، 40واں اور برسی وغیرہ ان تمام چیزوں میں اور بھی بہت سارے مفاسد اور بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس چیز کو بہت زیادہ ضروری اور بلکہ فرض کے درجے میں سمجھا جاتا ہے، اور شرکت نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ چیز بدعت ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ایسی تقریبات میں شرکت کرنا اور کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس تقریب میں شرکت نہ کی ہو اور اجرت پر تلاوت بھی نہ کی ہو تو یہ کھانا اس کے لیے ناجائز نہیں ہوگا، یعنی کوئی آدمی اس مجلس میں شریک بھی نہ ہو اور اسی طرح سے اجرت پر اس نے تلاوت بھی نہ کی ہو تو اس مجلس کا کھانا اس کے لیے جائز ہوگا۔ یعنی جہاں تک بات کھانے کی ہے تو کھانا اس کے لیے حرام نہیں ہوگا، مگر وہ مجلس میں شرکت کیے بغیر اس کھانے کو کھائے، اس فرق کا خاص دھیان رکھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ چیز ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد دانش جونپور یوپی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں بہت سی عورتیں اور لڑکیاں پلازو وغیرہ پہنتی ہیں اور وہ نماز کے وقت اس کو نیچے کر لیتی ہیں اور نماز پڑھ کر پھر اوپر کر لیتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا بہتر ہے؟ بہت سی عورتیں پنڈلی کھلے ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لیتی ہیں اور بہت سی عورتیں ٹخنے کھول کر نماز پڑھتی ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟
جواب مرحمت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت اسلامی میں عورتوں کے مردوں کے سامنے بے محابہ اور بے پردہ آنے جانے کو بالکل ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اجنبی مردوں سے عورتوں کو مکمل پردہ کرنا چاہیے اور مکمل پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ جو پردہ ہے وہ پورے بدن کا پردہ ہے، اس میں کسی بھی عضو کا استثناء نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو کھول لیا جائے۔ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، ان تمام چیزوں کا پردہ ہے، بلکہ آواز کا بھی پردہ ہے۔ اس لیے ہر عورت پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے کھلا ہوا نہ رکھے، اور نہ ہی اپنی آواز کسی اجنبی اور غیر مرد کو سنائے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، البتہ اپنے محارم جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کے سامنے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چھپانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے سینہ اور اس کے مقابل پیٹھ کا حصہ اگر بوقت ضرورت کھل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان حصوں کو چھپائے رکھنا ہی بہتر ہے، ان کو کھولنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی جو بدن کے حصے ہیں ان حصوں کو محارم کے سامنے کھلا رکھنا یا ان کو کھولنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو ڈھک کر رکھنا، ڈھانپ کر رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نماز کے اندر جب عورت کھڑی ہو تو چہرہ جتنا وضو میں دھونا فرض ہے، اور دونوں ہاتھ پہنچوں تک اور دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے تک، یعنی دونوں قدم، دونوں پاؤں، ان کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ یہ تین اعضاء اور یہ تین حصے نماز کے حجاب میں داخل نہیں ہیں، اس بات کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا چست لباس پہننا بھی حرام ہے کہ جس سے بدن کے مخفی اعضاء ظاہر ہوں، ان کی شکل اور ان کا ابھار نظر آئے۔ عورت کے بدن کے جو اعضاء ہیں، جو حصے ہیں، اس طور پر مخفیہ کا دکھانا بھی حرام اور دیکھنا بھی حرام ہے، چاہے وہ بلا شہوت ہو۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا لباس اور ایسے کپڑے اگر اتنے موٹے ہوں کہ اس میں سے بدن کا رنگ نظر نہ آتا ہو تو اس میں اگرچہ نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر حرام لباس پہننے سے نماز مکروہ ہوگی، نماز کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ آخر میں ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی عورت اس طرح نماز پڑھتی ہے کہ اس کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، تو اگر پائچے ٹخنوں سے اتنے اوپر ہوں کہ پنڈلی کا چوتھائی یا اس سے زائد حصہ کھلا ہوا ہے، اور ایک رکن یعنی تسبیح کے بقدر ٹخنے اس طرح سے کھلے رہیں، تو اس عورت کی نماز سطر نہ ہونے کی وجہ سے نماز اس کی نہیں ہوگی، اور اگر چوتھائی پنڈلی کے بقدر نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو تو نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عورت کا اس طرح ٹخنے کھلے رکھنا یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ تو اس فرق کو اور ان تمام باتوں کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے، اور امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں اشرف علی کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رزق کے معاملے کا تعلق اللہ رب العزت کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ وہ جسے چاہے، جب چاہے اور جیسے چاہے رزق دیتا ہے، اس کے فیصلے کے سامنے کوئی منصوبہ اور کوئی تدبیر نہیں چلتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے ساتھ آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھیں۔ اگر آپ عورت ہیں تو اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے صبح اور شام معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ اور کثرت سے استغفار پڑھیں، بہت زیادہ استغفار پڑھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کا ورد کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ استغفار کے اہتمام پر
اور کثرت سے پڑھنے پر قرآن کریم کے اندر رزق دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پر پورا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی کاروبار میں برکت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان معمولات کا اہتمام بھی کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوسرا کام یہ کریں کہ وضو کے بعد اور وضو کے درمیان اور وضو کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کو وضو کے درمیان بھی، جب تک آپ وضو کرتے رہیں اس دعا کو پڑھتے رہیں، اور وضو کے بعد بھی اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، خوب زیادہ، جب بھی آپ کو وقت ملے اس دعا کو پڑھیں۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اسی طرح سے چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ یا لطیف اور 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھ لیا کریں۔ یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتلائی ہیں، ان چیزوں کو پڑھنے سے اور ان کاموں کو کرنے سے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی، غیبی طریقے سے آپ کو رزق دیا جائے گا، اور آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، حیرت انگیز طریقے سے آپ کو روزی دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس بات پر آپ پورا یقین رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں سائرہ بہن کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، عورت کے لیے شرمگاہ کے بال ریزر مشین سے صاف کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، بتائیے۔ عورت کے لیے زیر ناف اور بغل کے بال چٹکی سے یا چمٹی سے یا اسی طرح سے کسی اور چیز سے اکھاڑنا یہ مستحب ہے، اس کے لیے پاؤڈر یا کریم کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بلیڈ، استرا وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی عورت استعمال کر سکتی ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کرنا عورت کے لیے جائز تو ہے، مگر مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، مگر ضرورتاً ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے مرد کے لیے ان چیزوں کو، جو کریم وغیرہ، پاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ چیزیں مرد اگر استعمال کرنا چاہے تو مرد کے لیے اس کی اجازت ہے، مرد ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو بوقت ضرورت اس طرح کی چیزیں مرد بھی اور عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ اگر ضرورت نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو پھر اپنا وہی جو طریقہ ہے جس طرح سے عام طور سے کرتے ہیں اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ مرد والی چیزیں اور عورتوں والی چیزیں استعمال کریں، یہ زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام ہی باتیں آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.